کافروں سے محفوظ رکھیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں انہیں کافروں پر قیامت تک کے لیے غلبہ دیں گے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ مسلمانوں میں بہت سے فتنے ظاہر ہے پیدا ہوئے۔ ایک فتنہ جو اگرچہ کم ہے لیکن ہے صحیح، کہ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ تقریباً 100 کے قریب احادیث ہیں مختلف صحابیوں سے جو روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر زندہ ہونے کا تذکرہ ہے۔ اس لیے یہ چھوٹی بات نہیں ہے اگر کوئی ایسا دانشور اور ایسا مفکر جس کی گفتگو بھی بہتر ہے اور دین کے باقی معاملات میں حکمت والی باتیں کرتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو عقائد نہیں رکھتا۔ ایک تو یہ کہ وہ زندہ ہے آسمانوں پر، دوسرا یہ کہ وہ دنیا میں واپس تشریف لائیں گے اور پھر انہیں تبھی موت آئے گی۔ جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا، علماء نے لکھا ہے ایسا شخص کافر ہے۔ اس لیے بعض اوقات ہم ان چیزوں کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، یہ ہلکی چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن اور حدیث کی نفی کرنا، اقوال رسول کی نفی کرنا، اقوال صحابہ کی نفی کرنا، اس وقت پوری تفصیل کی طرف جانے کا وقت بھی نہیں ہے۔ چند چیزیں میں صرف بتاتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس تشریف لائیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بدقسمتی سے بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے سارے نبی اور ساری کتابیں، نبی اس لیے بھیجے اور کتابیں اس لیے نازل کی تاکہ لوگ انصاف کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو یہ نماز کا مقصد بھی در حقیقت عدل و انصاف کی طرف لے جانا ہے، روزے کا مقصد بھی تقوی کی طرف لے جانا ہے۔ تو دین کی جو بنیاد ہے وہ عدل و انصاف ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ روایات سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ آپ کی شادی بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے، اور بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے جس ٹکڑے میں آرام کر رہے ہیں وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی۔ تو یہ باتیں نہ ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں، اتنی بڑی باتیں ظاہر ہے کون آدمی اپنی طرف سے بنا سکتا ہے۔ حدیث ہے، بات کرتے وقت بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے قرآن کی تشریح کرنا، حدیث بیان کرنا، پہلے 100 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے، اسے پڑھنا پڑتا ہے، پھر جا کر ایک رائے سامنے آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق، چونکہ غیر معمولی تخلیق ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو لوگوں کو جو حیرت ہوئی ہے، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی۔ اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے میرا بیٹا قرار دیتے ہو کہ ان کے باپ نہیں تھے، تو پھر آدم علیہ السلام کے تو نہ باپ ہے اور نہ ماں ہے، پھر انہیں تو زیادہ درجہ کو دینا چاہیے معاذ اللہ۔ یہ غلط بات ہے، وہ بھی مخلوق ہیں، وہ بھی مخلوق ہیں، خالق کے مقابلے میں لانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سورۃ آل عمران مختلف عرصوں میں نازل ہوتی رہی ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے آیات پھر اللہ کے حکم کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتایا کرتے تھے کہ یہ آیات فلاں صورت میں شامل کر دیجئے۔ اب یہ جو رکوع ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، یہ رکوع در حقیقت غالباً 9 ہجری کا ہے۔ ایک وفد آیا تھا نجران سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کرنے کے لیے۔ نصرانی تھے، عام زبان میں جسے عیسائی کہا جاتا ہے،
تو بحث و مباحثہ ہوتا رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت عزت سے رکھا. مسجد نبوی میں ان کی خاطر تواضع ہوتی رہی، ان کے خیمے لگائے گئے. لیکن جو گفتگو تھی وہ ظاہر ہے، اب ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل ہوں تو کون مقابلہ کر سکتا ہے نبی کا. لیکن ان لوگوں نے ان دلائل کو تسلیم نہ کیا. پھر بالآخر یہ طے پایا کہ ٹھیک ہے، اب دونوں فریقوں میں سے ایک تو غلط ہے اور ایک صحیح ہے. ایک فریق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد، دوسرے فریق وہ نجران کے جو وفد کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے. یہ ذہن میں رکھیں، اس وقت تو اسلام صرف اور صرف دو شہروں میں نظر آتا تھا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ. اور اس کے مقابلے میں جو نصرانیت ہے وہ اس وقت دنیا پر حکومت کر رہی تھی. تو یہ بھی موازنہ کرتے وقت یہ چیزیں بھی مد نظر رکھا کریں. اس لیے وہ اس زوم میں تھے کہ ہمارا مقابلہ کون کر سکتے ہیں. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہی کے حکم پر ایک طریقہ نکالا، اسے کہا جاتا ہے مباہلہ. مباہلہ یہ ہوتا ہے دونوں فریق میدان میں آ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت ہو جائے. اب اسلام کی حقانیت کے لیے کون آئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کچھ روایات میں یہ ہے کہ آپ کے دست مبارک میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی چل رہے ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اب یہ میدان میں آ گئے تو وہ اب مشورہ کرنے لگے کہ ہم مباہلے کے لیے آئیں نہ آئیں، دعا کریں یا نہ کریں. آخر ان کے جو مذہبی رہنما تھے انہوں نے دو باتیں کی اور وہ دونوں باتیں تاریخ کا حصہ ہیں. انہوں نے کہا دیکھو، اب آپ یہ ذہن میں رکھیں، سب سے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو ظاہرہ وہ دیکھ رہے تھے. پھر حضرت حسن و حسین وہ ابھی چھوٹی عمر میں تھے، ان کے چہرے مبارک بھی دیکھ رہے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپردہ، اور پھر پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. کچھ روایات میں یہ ہے کہ کچھ انصار صحابہ یا مہاجرین بھی تھے. ہم اس وقت اس بحث میں نہیں جاتے کون تھا کون نہیں تھا، اس وقت یہ بات نہیں ہے. اصل بات اور ہے، وہ یہ انہوں نے کہا دیکھو یہ جو چہرے ہیں یہ چہرے کسی جھوٹے شخص کے نہیں ہو سکتے، اس لیے بہتر ہے کہ ان کے مقابلے میں نہ ہو، ورنہ تمہارے جو علاقہ ہے اسے آگ کا بنا دیا جائے گا. بعض روایات میں ہے کہ خنزیر اور بندر بنا دیے جاؤ گے. اب یہاں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ چہرے تو ہمارے پاس بھی ہیں. کیا ہمارے چہروں پر طہارت اور تقوی ایسی ہے کہ لوگ ہمارے چہروں کو دیکھ کر کہیں کہ ایک شریف آدمی کا چہرہ ہے؟ ایسا نہ ہو کہ وہ کہہ دی چہرے سے ہی مکار لگتا ہے، چہرے سے ہی دھوکے باز لگتا ہے، چہرے سے ہی فراڈیا لگتا ہے. کیونکہ انسان کے جو کردار کے اور اس کے باطنی جو اثرات ہیں وہ چہرے پر بھی مرتب ہو جاتے ہیں. کئی لوگوں کے بارے میں یہ بھی سنا کہ یار وہ آدمی چہرے سے ہی شریف لگتا ہے. تو یہ جو شرافت چہرے پر نظر آ جاتی ہے وہ در حقیقت باطنی اثرات ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ظاہر ہو جاتے ہیں. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے چہروں کو بھی یہ نورانیت عطا فرمائے، ایسی طہارت عطا فرمائے. ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیجئے، کیا اب بھی کوئی آدمی ایسا کر سکتا ہے کہ وہ کسی عیسائی کو کہے آئے جی مباہلے کے لیے میرے ساتھ آ جائیں؟ علماء نے اس سے منع کیا ہے. انہوں نے کہا جو مدد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنی تھی، اب وہ ایک عام آدمی کہے کہ میں بھی اسی درجے کا مباہلہ کرتا ہوں، وہ پیغمبر کے اخلاص اور ہمارے اخلاص میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس لیے ہمیں اس قسم کے معاملات سے اجتناب کرنا چاہیے. پھر ہوا کیا؟ مباہلے کے لیے تو نہ آئے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آئے تو تھے بڑی علمی بحث کرنے کے لیے. پھر آخر معاہدہ یہ طے پایا کہ ریاست مدینہ کو نجران سے 2000 سوٹ، 1000 سوٹ رجب میں اور 1000 سوٹ سفر میں
یعنی ان 2 مہینوں میں 2000 ایک ہزار سوٹ نجران والے بطور جزیہ کے دیں گے، آپ اسے ٹیکس کہہ سکتے ہیں۔ 30 گھوڑے دیں گے اور 30 اونٹنیاں دیں گے، 30 زرہیں دیں گے، اور جتنے ان کے پاس جنگی آلات ہیں ان میں سے ہر ایک 30 کی مقدار میں دیں گے۔ تو یہ اسلام کے غلبے کی علامت ہے۔ آج ہم ان کے پاس لینے کے لیے جاتے ہیں، وہ وہاں آتے تھے تو معاہدہ یہ طے پایا جاتا تھا اور اسلام کو شان حاصل ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج بھی وہ شان عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اب آئیے رکوع نمبر 7 کی طرف۔ آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک لفظ نہایت زور و شور سے سنا ہوگا، مکالمہ بین المذاہب، انگلش میں کہتے ہیں انٹرفیتھ ہارمنی، مذاہب کے درمیان ہم آہنگی۔ انٹرفیتھ ڈائیلاگ تو مکالمہ ہو گیا، انٹرفیتھ ہارمنی یعنی ان مکالمے کی جو اصل بنیاد ہے وہ ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ تو قرآن مجید دنیا کے تمام مذاہب کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب اس بات چیت کی بنیاد کیا ہوگی؟ ظاہر ہے دنیا کے مذاہب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک مذاہب ہوتے ہیں آسمانی مذاہب اور ایک مذاہب ہوتے ہیں غیر آسمانی مذاہب۔ اب ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ آسمانی مذاہب وہ ہیں جو وحی پر یقین رکھتے ہیں، غیر آسمانی مذاہب وہ ہیں جو وحی پر یقین نہیں رکھتے۔ وحی پر یقین رکھنے والے مذاہب اس وقت دنیا میں 3 ہیں، یہودیت، نصرانیت اور اسلام۔ اور غیر اسلامی مذاہب جو وحی پر یقین نہیں رکھتے، بدھ مت ہے، ہندو مت ہے، جین مت ہے۔ اور وہ جو غیر اسلامی یا غیر آسمانی مذاہب ہیں ان سے تو خیر پہلے کیا ڈائیلاگ ہونے ہیں، انہیں پہلے سمجھایا جائے گا۔ اس وقت میں بات کر رہا ہوں آسمانی مذاہب سے، کہ یہودیوں اور نصرانیوں سے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو مذاکرات کی بنیاد کیا ہوگی؟ بالکل میرے سامنے وہ آیت مبارکہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے سکھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ ان سے کہیں کہ آؤ، ایک بات ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان مشترک ہو جاتی ہے، اسی کو مان لیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے۔ یہ بنیاد ہوگی مکالمے کی، ابدیت اختیار کرنا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانیں گے، کسی کو سرپرست نہیں مانیں گے، کسی کو مشکل کشا نہیں مانیں گے، کسی کو حاجت روا نہیں مانیں گے۔ اب ظاہر ہے یہ لوگ کہاں اس قسم کے مذاکرات پر آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر یہ انکار کر دیں تو پھر ایمان والو تم یہ گواہی دو کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ تو مطلب یہ ہے ہم تمہارے دین کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا نبھانے کے لیے تیار ہیں۔ بڑی اہم بات یہاں آ گئی، میں پاکستان کے کچھ مسالک کا نام لینا چاہتا تھا لیکن میں نہیں لے رہا۔ افسوس ہوتا ہے کہ وہ شخص جو فرض کیجئے 560 ہجری میں کوئی پیدا ہوا ہے، 560 ہجری میں فرض کیجئے کوئی بہت بڑا عالم ہے، تو اس عالم کے بارے میں کہا جائے کہ وہ عالم بھی جو پاکستان کے اندر مسلک ہے ان میں سے کسی مسلک کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ وہ بھی وہی مسلک رکھتا تھا، تو حیرت ہوتی ہے اللہ کے بندو، اس وقت تو ان مسالک کا وجود ہی نہیں تھا، وہ کیسے وہ مسلک رکھتا تھا؟ یہ مسالک تو کوئی 200-250 سال کی بات ہے سارے کی سارے۔ اب یہودیوں نے کیا کیا؟ جو یہودیت کا لفظ ہے یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد استعمال ہوا ہے۔ نصرانیت کا جو لفظ ہے یہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں استعمال ہوا۔ اب یہ علمی گفتگو ہے، ذرا توجہ سے سن لیجیے۔ یہودیت کا لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، نصرانیت کا لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ اب ذرا فرق دیکھیے سالوں کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان فرق ہے 1000 سال کا۔ اب یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اب تصور کیجیے، تو اللہ کے بندو تمہارا تو وجود ہی 1000 سالوں کے بعد ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ یہودی تھے؟ نصارہ کیسے پیچھے رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نصارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کتنا فرق ہے؟ 2000 سال کا۔
انہوں نے کہا جی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نصرانی تھے۔ اچھا وہ جو مکہ مکرمہ میں ابو جہل کا ٹولہ تھا وہ پیچھے کیسے رہتا ہے؟ وہ اولاد ہے، یہ ابو جہل بھی بڑے خاندان سے اس کا تعلق ہے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے اس میں سے ہے یہ ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، بڑے بڑے خاندانوں سے ان کا تعلق ہے۔ قریش جتنے ہیں، عرب کے جو قریش تھے، پاکستان کے نہیں، یہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ وہ پیچھے کیسے رہتے ہیں؟ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ جوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے نفی کر دی۔ ایک بڑی خوشی والی بات آ رہی ہے، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے نفی سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہودی نہیں تھے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نصرانی نہیں تھے، وہ تو اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے پکے سچے مسلمان تھے، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پھر زیادہ تعلق کس کا ہوا؟ نصرانیوں کا ہوا، یہودیوں کا ہوا، مشرکین کا ہوا، یا مسلمانوں کا ہوا؟ تو اب آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں اس آیت کا ترجمہ بتانا چاہتا ہوں۔ آیت نمبر ہے 68 سورۃ آل عمران۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قربت والے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں جنہوں نے ان کی زندگی میں ان کی پیروی کی، نمبر دو یہ نبی، اب یہ نبی سے مراد کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم سب خوش ہو جائیں، نمبر تین ایمان والے۔ الحمدللہ ہم سب ایمان والے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت۔ ابھی آپ دیکھیے کتنی مرتبہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا ہے دعا کی حالت میں، اور فرمایا پھر سن لیجئے، ایک تو ان کی زندگی میں جو ان کی پیروی کی وہ ان کے قریبی ہو گئے، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے اہل ایمان، کیا مطلب جائیں گے؟ خوش ہو جائیے، واللہ ولی المؤمنین، ایمان والوں کا سرپرست اور ایمان والوں کا کارساز اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو اس لیے ساروں کو خارج کر دیا، باقی جتنے بیچ میں شامل ہوتے سارے نکل گئے۔ اب آئیے ایک اور، یہ جو سازش ہوتی ہے نا، یہ ہم یوں پریشان ہوتے ہیں، ابھی سازشیں جو ہے آج کل بڑی ہو رہی ہیں جناب اسلام کے خلاف۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے، سچی بات یہ ہے سب سے زیادہ سازشیں ہوئی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اسی وقت تو سب سے زیادہ سازشیں ہوئی۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈائریکٹ وحی تھی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور بصیرت، ورنہ دنیا کی تاریخ میں 23 سال میں کبھی انقلاب ایسا ہوا ہے جیسے انقلاب 23 سال، ہم کتنا عرصہ گزارے بیٹھے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ایک سازش کا تذکرہ ہو رہا ہے، بڑی گہری سازش۔ یہودیوں نے کچھ بندے تیار کیے، انہوں نے کہا ایسا کرو مسلمانوں کی مجلس میں چلے جایا کرو، مسجد نبی میں، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنا کرو، اور اپنے آپ کو مومن ظاہر کیا کرو، لیکن دل سے ایمان نہیں لانا، صرف زبان سے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد کہہ دو نہیں جناب ہم نے تو بڑے اخلاص کے ساتھ قبول کیا تھا، لیکن اس میں ایمان اور اسلام میں ہے کچھ نہیں، اس لیے ہم پلٹ جاتے ہیں واپس۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی 8-10 بندے آئے، کچھ عرصے کے بعد پھر وہ واپس چلے گئے، وہ جو پہلے سے مخلص لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے وہ بھی خدا نخواستہ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید یہ جو آئے تھے بڑے اخلاص کے ساتھ، یہ جو واپس جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی چیز تو ایسی ہے۔ تو یہ بڑی گہری سازش ہوتی ہے، جیسے کسی پولیٹیکل لیڈر کو کسی جماعت میں شامل کر دیا جائے، اور پھر وہ 1-2 مہینے کے بعد اس جماعت سے نکل جائے، وہ جب نکلے گا تو سوالیہ نشان تو کھڑے ہوں گے کہ ایسی کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی، یا کسی دینی جماعت میں سے کوئی فرقے میں سے کوئی نکل جائے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے، کسی فرد کے نکلنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ دین کی جو اصل بنیادیں ہیں وہ کافی ہوتی ہیں الحمدللہ۔ افراد کی اہمیت نہیں ہوتی، اصول و ضوابط کی اہمیت ہوتی ہے۔ قربان جائیں صحابہ پر، دیکھیے ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہو جائے، کیسی کیسی سازشوں کا سامنا کیا انہوں نے، لیکن مجال ہے کہ انصار اور مہاجرین کے ایمان میں ذرا برابر بھی کوئی کمی آئی ہو، یہی ذلیل تھے، اور یہ پھر اول آخر ذلیل ہی ہوئے۔ اب جو 2 باتیں آ رہی ہیں نہایت غور سے سنیے گا۔
بہت اہم باتیں ہیں، تھکاوٹ کو دور کر کے سنیے۔ مدینہ منورہ میں 10 کے قریب یہودی عالم رہتے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام تھا عبداللہ بن سلام۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے امانت کے طور پر کچھ رقم ان کے پاس رکھوائی۔ کتنی رقم تھی؟ 48,000 درہم۔ درہم چاندی کی کرنسی ہوتی تھی اس وقت، اور دینار سونے کا۔ 48,000 درہم انہوں نے رکھوائی ان کے پاس، عبداللہ بن سلام۔ مسلمان نہیں تھے اس وقت، یہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ وہ امانت جب واپس لینے کے لیے آیا تو انہوں نے وہ ساری کی ساری امانت واپس کر دی۔ ایک اور بھی عالم تھا، اس کے پاس ایک آدمی نے صرف 1 دینار رکھوایا، صرف 1۔ جب وہ واپس لینے کے لیے گیا، اس نے کہا جی کوئی دینار تم نے بطور امانت کے میرے پاس نہیں رکھوایا، کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہی 2 چیزوں کا تذکرہ اس رقوع میں کیا ہے، رقوع نمبر 8 میں، کہ کوئی تو ایسا ہے کتاب والوں میں سے کہ خزانوں کے خزانے اس کے پاس بطور امانت کے رکھوا دو تو وہ سارے کے سارے واپس کر دے گا، لیکن کوئی ایسا ہے کہ صرف اس کے پاس 1 دینار بھی رکھواؤ یا 1 درہم بھی رکھواؤ تو وہ اس کی واپسی کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے کیا پیغام ہے اس میں؟ پیغام یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی خیانت کو پسند نہیں کرتے۔ یہ فقرہ نہ کہا کریں، ہم نے تو خیر کوشش کرتے ہیں کبھی بھی نہ کہیں یہ فقرہ، زبان سے نکل جائے تو اللہ معاف کرے، کہ جناب اگر کسی آدمی کو 1 کروڑ روپے کا ٹھیکہ ملا ہے، اگر وہ 50 لاکھ بھی لگا دے دی بڑی بات ہے جی، کوئی بات نہیں، 50 لاکھ کھا گیا تو سارے ہی کھاتے ہیں۔ ایک واقعہ سن لیجئے، اس کے بعد آپ کا دل چاہے تو کہتے رہیں۔ غزوہ خیبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا، اسے تیر لگا اور وہ شہادت کے منصب کی طرف فائد ہو گیا۔ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی، آپ کی طرف آئے۔ آپ نے فرمایا تم مجھے کس بات کی مبارکباد دیتے ہو؟ میرے اس غلام نے 1 چادر مال غنیمت کی چرائی تھی، اب میں دیکھ رہا ہوں وہ چادر آگ کی بنا کر اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ یہ نہ کہا کریں کہ میں ایک مثال دیتا ہوں، فرض کیجیے اب ہم چندہ کرتے ہیں مسجد کے حوالے سے، میں یہاں کی مثال اس لیے دیتا ہوں تو آسان مثال، سب سے آسان یہی مثال ہے۔ اب ہمارے پاس فرض کیجیے لاکھ روپے اکٹھے ہو، ہم کہیں چلو 80,000 لگ جائے، بڑی بات ہے، کیوں بھائی؟ وہ لاکھ کا لاکھ پورا حساب کتاب اس کا ہونا چاہیے، کہ 1 روپے کا حساب کتاب ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے خالد صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے، سارا رکھنا پڑتا ہے ریکارڈ ساری چیزوں کا۔ اس لیے ہم ہر ساتھی کو کہتے ہیں بھائی مسجد کو آپ جو بھی لیں اس کی رسید لازمی لیں، تاکہ وہ ریکارڈ کے اندر ساری چیزیں آتی رہیں۔ تو یہاں یہ دیکھیے، اچھا وہ اس نے کیوں واپس نہ کیا 1 دینار؟ اس یہودی عالم نے اس نے کہا جی ہم اس لیے واپس نہیں کرتے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یہ جو مشرک ہیں یہ ان پڑھ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کہا ہوگا ان پڑھوں کا مال کھا لیا کرو۔ یعنی ایک تو گناہ کیا اور اس گناہ کو کس کے ساتھ منسوب کر دیا؟ اللہ تعالیٰ۔ وہ اللہ معاف کرے، پاکستان میں بھی جب اسلامی جماعتوں کی حکومت آئے گی تو کسی کو خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہندو ڈریں یا سکھ ڈریں یا کوئی اور مذہب والے ڈریں کہ پتہ نہیں، یا نصرانی ڈرنا شروع کر دیں۔ جتنی حفاظت دین کا علم رکھنے والی حکومت کرے گی اتنی حفاظت کوئی اور حکومت نہیں کر سکتی۔ وہ تو ساری چیزیں جانتے ہیں کہ جان مال اور عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جھوٹ بولتے ہیں یہ سارے کے سارے، ہم نے کوئی ایسا حکم نہیں اتارا کہ کسی کا مال ہم کسی کے لیے جائز کر دیں۔ حضرات دیکھیے، اس مالی معاملے کو چھوٹا نہ سمجھیے، بہت بڑی بات ہے اور اس کی اتنی سخت سزا ہے۔ دین کے حکموں کو تبدیل کرنا، اب دین میں جیسے انہوں نے ایک نیا اضافہ کر دیا تھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جاہل لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اب ان کی سزا سن لیجیے۔ نمبر 1، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2،
اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے کلام نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 3، ایسے لوگوں کی طرف قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھیں گے۔ نمبر 4، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے پاک نہیں کریں گے۔ نمبر 5، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب خود فیصلہ کر لیجئے کہ کیا کرنا چاہیے، دیانتداری کتنی ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث ہیں۔ ہمیں بھی کچھ لوگ مالی طور پہ دوسرے لوگوں کی معاونت کے لیے جو رقوم دیتے ہیں، ہم یا میں اپنی بات کرتا ہوں، میں یہ قطعا نہیں سمجھتا کہ میں اس آدمی کے سامنے جواب دوں، وہ تو خیر ہے ہی صحیح۔ میں خوب جانتا ہوں کہ میں نے اصل حساب کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا۔ لوگوں سے تو انسان بچ بچا کے کوئی چیز بھی کر سکتا ہے، لیکن جس کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عزت اور شان حاصل کرنا چاہتا ہو، وہ پھر جہاں اسے کسی نے 10 دیے ہیں تو وہ 11 دے کر ہی خوشی محسوس کرے گا اور فرحت محسوس کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیانت کی ساری شکلوں سے حفاظت عطا فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا 2 احادیث ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث تو ہے لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدے کا پابند نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ دوسری حدیث یہ ہوتی تھی لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت نہیں ہے گویا اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اس لیے آپ فیصلہ خود کر لیجئے کہ ہم بحیثیت پاکستانی قوم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اس وقت۔ حضرات ایک اور بہت بڑی بات ہے، اسے بھی توجہ سے سمجھیے عقائد کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو کتاب عطا کرے اور اسے نبوت عطا کرے، اسے حکمت عطا کرے، اللہ اسے نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں کو جا کر یہ کہہ دے کہ میری عبادت کرو۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کسی نبی نے آ کر یہ کہا ہو کہ میری عبادت کرو؟ تمام نبیوں نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو۔ تو آج کل یہ جو پیر فقیر زیادہ، ہر پیر اور فقیر کی ہم بات نہیں کر رہے، اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں اس میں برے بھی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہٹا کر اپنی طرف کسی انسان کو لانا چاہتا ہے کہ جناب اب میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو اب نمازوں کی کیا ضرورت ہے، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا روزوں کی کیا ضرورت ہے، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو اب صدقہ خیرات کی کیا ضرورت ہے، اس پیر کا ہاتھ زیادہ بابرکت ہے یا میں آپ کو واقعہ سناؤں؟ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے لیے پانی مہیا کیا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ آپ نے اس صحابی سے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں یہ مانگتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں مجھے آپ کی صحبت عطا فرمائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس صحابی سے فرمایا اچھا تمہاری یہ خواہش ہے تو پھر سجدوں کی کثرت کے ذریعے میری مدد کرو۔ یعنی نبی تو زائد نماز کی طرف، سجدوں کی کثرت کا مطلب یہ ہے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرو، اور یہاں اس قسم کے لوگ اپنی دکانداری چلاتے رہیں اور لوگوں کو بدظن کرتے رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام بہترین تحفہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نصرانیت میں سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ لوگ اپنے گناہوں کو پادری کے کانوں میں بتاتے رہتے ہیں کہ اس پورے سال میں ہم سے یہ گناہ ہوئے، وہ سننے میں اسے 10 منٹ لگے، 15 منٹ لگے، 20 منٹ لگے، بڑے بڑے گناہ بتاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ خوشخبری سناتا ہے کہ اب آپ نے یہ سارے گناہ مجھے بتا دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے آپ کے گناہ معاف کروا لیے ہیں، اب آپ جائیں۔ تو کیا کسی عالم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی آدمی کو یہ کہے جاؤ جی میں نے سارے گناہ، وہ سارے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کون گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں؟ وہ معافی تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ عالم البتہ وہ رہنمائی کر سکتا ہے کہ ہاں بھائی اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تفسیر ہے حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب کی، میں نے اس میں ایک جملہ پڑھا جمعے والے دن
یقین کریں کہ میں سمجھ رہا تھا جمعے سے پہلے کہ وہ ایک بہت بڑی دولت مجھے ملی. وہ جملہ میں آپ کو بھی ابھی بتا دوں. انہوں نے اللہ کی رحمت کے بارے میں لکھا ہے کہ سال ہا سال سے جو آدمی گناہ کر رہا ہے وہ خلوص دل سے صرف ایک مرتبہ زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. ہم تو جیسے لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں اور پھر معاف کر رہے ہیں، ہمارا تو خیر کیا کریں. ایک مرتبہ سے آئندہ بھی پھر کثرت ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کی. آئیے اب آج کے آخری رکوع کی طرف ہم آتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت. جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے وہاں ہماری بھی امت کی حیثیت سے فضیلت ہے. علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نبی سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ نہ لیا ہو کہ اگر تمہاری زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تم نے ان کا ساتھ دینا ہے. اب ایک بڑی دلچسپ بات ہے. آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو علم میں تھا کہ کسی نبی کو صحبت نہیں ملنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیونکہ آپ دیکھیے سارے انبیاء تو فوت ہو چکے تھے. آخری نبی جب تشریف لائے ہیں تو کوئی نبی، اور آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے آئے تھے. اب اس کے اندر حکمت کیا ہے وہ ذرا سمجھ لیجیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ میں جو اقرار لے رہا ہوں ان سے، تو کسی نبی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو نہیں پانا، تو پھر اس اقرار کا فائدہ کیا ہے؟ اصل میں اہمیت اور فضیلت اجاگر کرنی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد ایک اور تھا. ایک تو یہ مرحلہ، دوسرا تو یہ تھا، ظاہر ہے جب نبی خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ اقرار نبی نے کیا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا اور ان پر ایمان بھی لاؤں گا اور دین کی قیام کے حوالے سے میں ان کا ساتھ بھی دوں گا. اہم بات ہے، غور سے سنیے گا. میں دو انبیاء کا صرف نام لیتا ہوں اس وقت. یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا اور یہ وعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان بھی لائیں گے اور ہم دین کے معاملے میں ان کی مدد بھی کریں گے. اب میں آپ سے ہی سوال کرتا ہوں، سوچ سمجھ کے جواب دے دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودہ امت ہے یہودی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے نصارہ، عیسائی. جب وہ دونوں عظیم الشان نبی وعدہ کر رہے ہیں تو کیا ان کی امتوں کو وعدہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے نا. تو ان پر بھی یہ عائد ہوتا ہے. اصل میں ان پر بھی فرض بنتا ہے کہ ایمان لاؤ اور مدد کرو. تمہارے نبی جب یہ کر رہے ہیں تو تم پھر پیچھے کیسے ہٹ جاتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے دو ٹوک انداز میں فرمایا کہ اصل تو دین اسلام ہی ہے. جو اسلام کے علاوہ کوئی دین لائے گا قیامت والا دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائیں گے. یہ ذہن میں رکھ لیجیے. اس کے بعد فرمایا کہ جو ایمان کے بعد کفر اختیار کرتا ہے ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، ساری دنیا کے لوگوں کی لعنت. آج کا درس میں جس بات پر ختم کر رہا ہوں وہ ایک حدیث ہے. انشاءاللہ کل پھر چوتھے سپارے سے شروع کریں گے. حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ایک کافر کو اپنے پاس بلائیں گے. اس سے فرمائیں گے کہ اگر تمہارے پاس جتنی زمین ہے وہ ساری زمین سونے کی ہو، سونے سے بھری ہوئی ہو وہ زمین، تو یہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ تم اپنی جان چھڑوانے کے لیے وہ زمین دے دو گے؟ پھر سن لیجئے، کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے بلائیں گے اور اس سے فرمائیں گے کہ اگر تمہارے پاس
جتنی ساری زمین تھی وہ سونے کی بھری ہوئی ہو، تو یہ جو جہنم کا عذاب ہے اس سے بچنے کے لیے وہ سارا سونا دے دو گے اپنی جان چھڑوانے کے لیے، وہ کہے گا جی بالکل میں ایسا کروں گا، میں دے دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو تم، میں نے تو دنیا میں تم سے بہت ہی آسان کام کہا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، شریک کر کے نہ ہو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد پھر اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پروردگار ہم سب کی زندگی میں جتنے ماہ سیام ہیں بس وہ صحت کے ساتھ اسی انداز میں اور اس سے بھی بہتر انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کوئی مہینہ ایسا نہ ہو کہ ہم بستر پر پڑے ہوں یا کسی محتاجی اور معذوری کا شکار ہو جائیں۔ پروردگار جتنی سانسیں ہیں ان میں برکت عطا فرما، صحت کے ساتھ ہمیں قیام کرنے کی، فہم قرآن کی مجلس میں بیٹھنے کی، دین کی باتوں کو سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ جو دعا پہلے بھی میں کئی مرتبہ آپ سے کر چکا ہوں اور بار بار کرنی چاہیے، ہمیں اس درس کی برکت سے قیامت والے دن باعمل علماء کی صف میں شامل فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔